السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کھانے والے، سود پر مال دینے والے، ان کا مال کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں جو صدقہ ہے، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان کے آگے تو کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی بات ہی سب سے بڑی بات ہے، اس کی بات سے بڑی بات کسی کی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم عملی طور پر دیکھیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اس کو پریکٹیکلی طور پر مانتے ہیں۔ پریکٹیکل کیا ہے؟ جب آپ 1,00,000 روپیہ بینک میں جمع کراتے ہیں تو اس کے اوپر سود آپ کو 1,000 2,000 ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2,000 آپ کو ملا اور آپ کے مال میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ پڑا ہے، آپ نے اس میں سے 2,000 صدقہ کیا تو مال کم ہوا۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ جو سود دیتا ہے یا لیتا ہے اس کا مال کم ہوتا ہے، اور جو صدقہ دیتا ہے اس کا مال زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کی مثالیں دنیا میں بہت زیادہ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو سود کے اوپر کام کرتے ہیں یا سود کے اوپر جو سود لیتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، قرضہ اتارنے کے لیے، ان کا قرضہ ساری زندگی اترتا نہیں۔ ایک سب سے بڑی مثال یہ علماء کرام دیتے ہیں کہ اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ بکری حلال ہے اور کتا حرام ہے۔ بکری ایک وقت میں ایک ہی بچے کو جنم دیتی ہے، اور لیکن کتیا جو ہے وہ 4 5 یا 6 بچے بھی جنم دیتی ہے۔ اور جب ہم دیکھیں حلال اور حرام کی تمیز کو تو دنیا میں کتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم ہر بڑی عید پہ، ہر عید الاضحیٰ کے اوپر بہت زیادہ قربانی کرنے کو ملتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ حلال جانور بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ میں نے اسی طرح ایک بندہ اس کو دیکھا کہ اس کے کسی نے کہا کہ حاجی صاحب اب آپ حج کر رہے ہو تو آپ یہ سود کا کام ہے یہ تو چھوڑ دو گے، یہ تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، یہ آپ چھوڑ دو گے؟ تو وہ فرمانے لگے حاجی صاحب کہ ہاں 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 بالکل ٹھیک، تم نے بالکل ٹھیک کہا، یہ کام ہی بہت برا ہے، یہ بہت غلط کام ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، میں اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن میں اپنا سارا حساب کتاب اپنے بیٹے کے سپرد کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ بات ہنسی مذاق کی ہے، لیکن یہ سب سے بڑی بات پریشانی کی بات ہے کہ جب بندے کو معلوم ہے کہ یہ سود ناجائز کاموں میں سے ایک بڑا ناجائز کام ہے، اور آپ اس کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، پھر بھی آپ دنیا کی تھوڑی سی لالچ کی خاطر، دنیا کی تھوڑی سی مال و متاع کی خاطر آپ سود کو اپنے اوپر حلال کر بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے ایسا سوال پوچھتا ہے یا آپ حج کرنے کے بعد ایسے کوئی آئے، دیکھیں یہ کتنی بڑی مذاق کی بات ہے۔ اس کے حوالے سے ایک شعر ہے، وہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ کہ اگر آپ پوری طرح سے دین کے اوپر کاربند ہیں تو پھر ہی آپ کے عمل کرنے کا مزہ آئے گا۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے جو طریقہ کار ہے ان کو پیچھے چھوڑ کر کوئی بھی کام کریں گے تو میرے بھائیو آپ کسی طرح بھی اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ اور صدقہ آپ جتنا دیں گے اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں جمع بھی ہوتا رہے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں، پریشانیوں سے، تکالیف سے اس سے بھی دور کرے گا۔ میں عموماً ایک واقعہ بہت زیادہ بیان کیا کرتا ہوں کہ ایک اماں جان تھی، وہ ایک بہت نیک عورت تھی۔ وہ جب بھی بیمار ہوتی میڈیکل سٹور پہ جاتی اور اس سے وہ لکھواتی کہ مجھے یہ تکالیف ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ پریشانی ہے، تم مجھے بتاؤ کہ اس کے لیے کیا کیا دعائیں لکھ کر دو گے۔ وہ دعائیں لکھتا، ماں جی پوچھتے کتنے پیسے بنے ہیں، وہ جو پیسے بنتے وہ پرچی اپنے ساتھ لے جاتی، اور جتنے پیسے بنے ہوئے ہوتے گھر جا کے صدقے والے گلے میں ڈال دیتے، اور اللہ تعالیٰ آرام دے دیتا۔
اس کے علاوہ کتنے ہی مسالے ہیں کہ صدقہ جو ہے نا آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے۔ اور میرے بھائیو اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ صدقہ جو ہے نا وہ موت کو جو وہ بھی دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ موت کے قریب جا رہے ہو، موت کا دن برحق ہے، لیکن ہمارے اوپر جو آتے پریشانیاں، ایکسیڈنٹ، کوئی طبیعت کا خراب ہو جانا، ہاسپٹل میں داخل ہو جانا، بڑے بڑے مرض میں مبتلا ہو جانا، میرے بھائیوں یہ بھی جو ہے نا اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا کریں، اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کو خوش رہنا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں خوشی کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ آپ کے اندر ہی خوشی ہے، آپ کے اندر ہی غم ہے۔ آپ جتنا خوش رہنا چاہتے ہو آپ اتنا خوش رہو گے۔ اللہ نے آپ کو بہت طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی رکھے دین اسلام کے اوپر آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے، ہم لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے والے ہوں، اور تاکہ ہماری زندگی میں بھی آسانیاں ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔